قابل قدر دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ جو ابھی شروع ہوا یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار کے۔ یہ فصلیں جو ہوتی تھی ربیع، خریف، باد خزاں، یہ اسی سے ہے۔ ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار کے۔ سستی اور ظلم کی چکی میں پسنے والی دنیا کو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک نئی طاقت اور ایک عروج ملا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کے وہ سارے طریقے قرآن و احادیث کی روشنی میں بتلا دیے کہ جس طریقے سے چلو گے اسی اعتبار سے تمہارے نتائج تم کو ملیں گے۔ اچھے عمل کرو گے تو اچھے عمل کا بدلہ اللہ رب العزت جنت کی شکل میں دے گا، برے عمل کرو گے تو برے عمل کا بدلہ اللہ رب العزت جہنم کی شکل میں دے گا۔ اور انسانی فطرت کو ایک ایسا مزاج بھی دیا اللہ رب العزت نے کہ اگر اسلام سے قطع نظر ہو کر کے اسلام کو نہ بھی مانے، اسلام سے دور کا بھی اس کا رشتہ نہ ہو، تب بھی اس دماغ کے اندر وہ صلاحیت اللہ رب العزت نے دی ہے جو جائز کو جائز سمجھے، ناجائز کو ناجائز سمجھے۔ لیکن جب اسلام کا لبادہ، اسلام کا لباس، اسلام کا کلمہ، اسلام کا نام لیوا ہو جاتا ہے تو وہ چیز اور مزین ہو کر کے نکھر جایا کرتی ہے۔ رہی بات ایسے وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اسلام سے دور ہیں، تو اس سے پہلے بتایا گیا کہ ان کے نیک عمل کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا میں عطا کر دیں گے۔ آخرت میں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ایک مختصر آیت ہے، لیکن اس آیت نے پورے زندگی کے فلسفے کو سمجھا دیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام سے ہٹ کر کے جو کوئی دوسرے دھرم کو اپنائے گا، مذہب کو اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نیک عمل کے اعتبار سے تو وہ دنیا میں فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں یہ خسارے کا سودا ہے۔ اسلام سے ہٹ کر کے یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہیں۔
کسی اور بڑے شخص پیشوا یا نبی کی سیرت میں وہ چیزیں محفوظ نہیں. آپ کے کھانے کا طریقہ، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ، آپ کے انداز تکلم بات کرنے کا طریقہ، آپ کے سونے کا طریقہ، آپ کے لباس پہننے کا طریقہ، آپ کے ماحول اور معاشرے میں رہنے کا طریقہ، آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ رہنے کا طریقہ، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک عیسائی مورخ مسٹر گبن کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کی تعلیمات کو دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا دانشمند انسان ہے جو نصیحت کر رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے زبان سے ایک بچے کے طریقے سے میں تشریح. آپ کی تعلیمات اس قدر عالمگیر تعلیمات. فرمایا وہ نبی جو بیک وقت 9 بیویوں کا شوہر، آدمی اپنی کمزوریوں کو گھر والوں سے کہہ دیتا ہے، ابھی بات گھر سے باہر نہ ہو. مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 9 بیویاں، ان 9 بیویوں میں سے ہر ایک کو یہ عام اجازت حاصل تھی کہ رات کی تنہائی میں بند کوٹھریوں میں جو چیز دیکھنا وہ دن کے اجالے میں اور مجمعوں میں بیان کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میری عائشہ کے پاس نبوت کا آدھا علم ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، بہت بڑے اجل صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در اقدس پہ آتے اور اپنے حدیث کی تصحیح کیا کرتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ جس لاابالی انداز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور جس منچاہی اعتبار سے زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہمارا سماج محفوظ، نہ ہمارا معاشرہ محفوظ، نہ ہماری عبادتیں محفوظ. یہ بچے آپ کی داڑھیوں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں آئیے نماز پڑھیں، ان کا کوئی اپنا فائدہ نہیں ہے بجز اس کے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی رہنمائی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے ثواب دیتے ہیں. ہم آپ ہیں دور ہو جاتے ہیں، اس میں ہمارا آپ کا نقصان ہے، اس میں ہمارا آپ کا نقصان ہے. سماج، معاشرہ، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہماری عبادتیں، ہمارا رہنا سہنا، ہماری ساری کی ساری چیزوں کا اگر ہم اپنے اعتبار سے، ہر شخص اپنے اعتبار سے غور کرے تو ہم اسلام کے کہلانے کے لائق ہیں، اہل اسلام کہلانے کے لائق ہیں؟ قطعا نہیں ہے، کسی اعتبار سے نہیں. ہم اسلام کے لیے اپنے مال، اپنے جان کا کیا نذرانہ پیش کریں گے جب ہم اسلام کو خود اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینک رہے ہیں؟ آج کے ماحول میں اسلام کے اعتبار سے اور امت مسلمہ کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں وہ ہم میں سے، آپ میں سے کوئی شخص اس سے ناواقف نہیں ہے، کسی سے ڈھکی چھپی چیزیں نہیں. آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اخیر زمانے میں فتنے اس قدر رونما ہوں گے مسلمانوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر آزمائش کا ایسا سلسلہ ہوگا جیسے تسبیح کے دھاگے کو توڑ دیا جائے تو ایک ایک دانہ فوراً گرتا ہوا آئے گا. آج حالات بالکل یہی ہے.
کس اعتبار سے امت مسلمہ کو تنگ کیا جائے ذہنی طور سے، وہ ساری کی ساری باطل طاقتیں اسی انداز میں لگی ہوئی ہیں۔ اس سے تکلیف نہیں تو یہ